چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو شب برات کے متعلق مکمل تفصیل اور کچھ وظائف بتاؤں گا۔ جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینہ کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو مجھ سے، میں اس کو بخش دوں گا، اور تندرستی مانگے تو تندرستی دوں گا، اور ہے کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ اس کو آسودہ کروں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ابو نصر نے بالاسناد مروہ سے روایت کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سارا آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخشش فرما دیتا ہے۔ شیخ ابو نصر نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرأت فرمائی، یعنی چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض فرما لی ہے۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا، بہت دیر ہو گئی، تو میں نے آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور کے تلووں کو چھوا تو حضور نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے۔ یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں اور اس کا ترجمہ یہ ہے، الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ان 14 راتوں میں بھی پڑھے جس میں عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کے فضائل میں گزر چکا ہے تاکہ نماز پڑھنے والے کو عزت و فضیلت اور ثواب حاصل ہو۔
اس شب میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کے علاوہ ذیل کے نفل بھی ادا کریں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 8 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں خلوص دل کے ساتھ، اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ بعد نماز مغرب کی 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں کہ 2 رکعت نماز نفل درازی عمل بالخیر ہونے کی نیت سے اور 2 رکعت نفل بلائیں دفع ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور ہر دکانہ کے بعد سورۃ یاسین 1 بار یا سورۃ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ یہ دعا میں آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں۔